Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ روزہ سے متعلق اہم ترین باتیں ہیں کہ روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ روزہ جیسی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح کے لوگوں پر فرض کیا ہے، اور اس کے لیے بنیادی طور پر چند اہم ترین امور بیان کیے گئے ہیں کہ روزہ کی عبادت کی فرضیت کے لیے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا، مقیم ہونا اور شرعی موانع سے خالی ہو، مرد و عورت پر اللہ تبارک و تعالی نے روزہ جیسی عبادت کو فرض کیا ہے۔ اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ شروط صوم کے لیے روزہ کی عبادت کس آدمی پر فرض ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو، وہ مرد اور عورت ایمان والا ہو، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہو۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے اور روزہ رکھتا ہے تو روزہ کی وہ عبادت شرعی طور پر اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اس روزہ اور اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ شرط ساری عبادات کے لیے، ہر طرح کی عبادت و بندگی کے لیے جس کی بنیاد پر بندہ آخرت میں کامیاب اور کامراں ہوگا، اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو شریعت اس کے کسی عمل کا صلہ اور بدلہ آخرت کے اندر نہیں رکھتی ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ ان کے صدقات کے قبول نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی اس وجہ سے ان کے صدقات مردود ہو گئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تو کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اجر و ثواب کا کام، کوئی بھی عبادت کا صلہ اور بدلہ وہ آخرت کے اندر نہیں پا سکتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر سب سے پہلی شرط لگائی گئی ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ آئے، کہتے ہیں فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے دل میں اسلام کو ڈال دیا اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ابسط یمینک فلأبایعک، کہ آپ اپنے داہنے ہاتھ کو پھیلائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اس بات پر کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ فبسط یمینہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو پھیلایا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا، اور پھر اللہ کے نبی نے پوچھا ما لک یا عمر کیا بات ہے، تم نے اپنے ہاتھ کو کیوں سمیٹ لیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اردت ان اشترط، میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام لانے سے پہلے جو بات میرے دل میں کھٹک رہی ہے میں اس تعلق سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تشترط بماذا، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان یغفر لی، جب میں اسلام لاؤں، کلمہ پڑھ کر کے دین میں داخل ہوں، تو میرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں، میرے سابقہ تمام خطائیں، تمام غلطیاں اور گناہ جو میں نے کیے ہیں وہ ساری چیزیں معاف ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے؟ یعنی جب ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور اسی طریقے سے ہجرت یعنی دین اسلام کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا،
اللہ کے دین کی حفاظت اور اپنے دین اور ایمان کے بچاؤ کے لیے آدمی کا وطن چھوڑ کر کے رخصت ہو جانا اہل ایمان کے طرف، تو ایسے شخص کے لیے جو ہجرت کرتا ہے اس مہاجر شخص کی ہجرت اس کے تمام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایسے ہی جو آدمی حج کرتا ہے تو حج بھی اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ زمانے کفر کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ایسے شخص کے اوپر لازم نہیں ہوتی ہے جو شخص ایمان لاتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ سب سے پہلی شرط جو شریعت نے رکھا ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ مسلمان ہونا۔ اگر ایک آدمی، ایک کافر رمضان کے مہینے میں اسلام لاتا ہے یا رمضان کے اس دن میں اسلام لاتا ہے، تو اگر اس نے رمضان کے کسی دن میں ایمان لے کر کے آیا ہے تو جب وہ آدمی اسلام لائے گا، ایمان لائے گا، تو اسی وقت سے بقیہ دن اس کو رک جانا چاہیے کھانے پینے اور مفطرات صوم سے۔ ولا یجب قضاء، لیکن اس دن کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل وجوب میں سے نہیں ہے، یعنی اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا، اور بقیہ رمضان کے جتنے روزے اس کو ملتے ہیں ان دنوں کا روزہ رکھنا اس شخص کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ ایسا آدمی جو عقل مند ہو۔ اگر کوئی شخص عاقل نہیں ہے، اس کو جنون لاحق ہو گیا یا اس آدمی کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، کوئی آدمی پاگل کا مرض اور عارضہ لاحق ہو گیا، تو ایسے آدمی کے اوپر روزہ اس وقت تک فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ آدمی کی عقل درست نہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ دوسری شرط لگائی گئی ہے کہ روزہ کی فرضیت کے لیے اس آدمی کا عقل مند ہونا لازم اور ضروری چیز ہے۔ اس بنیاد پر کہ ایک آدمی عقل کی بنیاد پر ہی صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے۔ اگر عقل درست نہیں ہے تو وہ آدمی مفطرات صوم یا ایسی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ آدمی ان چیزوں کے اندر فرق اور تمیز کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کی بنیاد پر شریعت نے اس شخص کے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ آدمی کا عقل درست ہو۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ایسے لوگ مرفوع القلم ہیں۔ مرفوع القلم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی معصیت کرتے ہیں، کسی طرح کا کوئی منکر کام کر جاتے ہیں یا کسی فرض کے تاریک ہو جاتے ہیں، تو ان کا وہ گناہ لکھا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی عقل درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس میں پہلا شخص یعنی ان النائم حتی یستیقظ، ایسا آدمی جو سو گیا ہے۔ تو سو جانے والے آدمی کو کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، وہ آدمی اس کی بنیاد پر اگر سونے کی حالت میں کسی غلط چیز کا خواب دیکھتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ملتا۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی سو گیا ہے اور وہ آدمی سو جانے کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی، سو جانے کی وجہ سے کوئی اور ایسی چیز فوت ہو گئی، تو وہ آدمی جرم اور گناہ کا مرتکب نہیں ٹھہرایا جائے گا، البتہ بیدار ہونے کے بعد اس پر سب سے پہلی چیز لازم ہوتی ہے کہ وہ آدمی اپنے چھوٹے ہوئے نماز کی قضا دے۔ تو ایسے ہی دوسری چیز وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، ایسا بچہ جو بلوغت کو نہیں پہنچا ہے۔ جب ایک آدمی بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تب شریعت اس کے اوپر اس ذمہ داری کو ڈالتی ہے۔ ایک آدمی اگر بلوغت کو نہیں پہنچا ہوا ہے تو ایسے بچے کو شریعت مکلف قرار نہیں دیتی ہے، یعنی احکام شرعیہ کا وہ مکلف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، ایسا مجنون آدمی جس کی عقل درست نہیں ہے، تو وہ آدمی کی جب تک عقل درست نہیں ہو جاتی وہ فرض اس کے اوپر سے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے پر ہمیں جاننا چاہیے کہ دوسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ آدمی عقل مند ہو۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر رمضان میں چند دنوں کے لیے کسی آدمی کو بے ہوشی لاحق ہو گئی یا جنون لاحق ہوا اور پھر اس کے بعد اسے افاقہ ہو گیا، تو اس حالت میں جب آدمی کو جنون لاحق ہوا یا آدمی کا ذہن درست نہیں تھا، تو وہ آدمی
روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اہل وجوب میں سے نہیں ہے، اور جب وہ آدمی اہل وجوب میں سے نہیں ہے تو اس آدمی کے اوپر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جو آدمی کا عقل درست نہیں ہے تو وہ آدمی کے جو روزے پاگل پن کی حالت میں چھوٹے ہیں، یا ایسی حالت میں جب وہ آدمی کا عقل درست نہیں تھی تو اس حالت میں جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں اس کی قضا واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اہل وجوب میں سے نہیں ہے، جیسا کہ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يُجَنُّ أَحْيَانًا وَيَفِيقُ أَحْيَانًا، اور جو آدمی کچھ وقت جو ہے جنون میں رہتا ہے اور کچھ دن جو ہے وہ افاقہ ہو جاتا ہے اسے، تو ایسے آدمی کو افاقہ ہوگا، عقل درست ہوگی، تو اس حالت میں آدمی پر روزہ رکھنا یہ واجب ہوگا، اور جب آدمی جو ہے جنون کی کیفیت میں ہوگا تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ عقل کا درست ہونا۔ اسی حکم کے اندر وہ مرد اور عورت بھی ہیں جو بڑھاپے کی وجہ سے ہذیان کا شکار ہو گئے ہیں، جن کا عقلی توازن یہ درست نہیں رہتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر پاتے، جن کو المخرف بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے مرد اور عورت کو بھی اسی حکم میں لیا گیا ہے کہ گویا وہ عاقل نہیں ہے، یعنی ان کی عقل درست نہیں ہے۔ عقل خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے اوپر سے ان کو بھی یہ رخصت دی جاتی ہے کہ وہ جو ہے ان کے اوپر روزہ جیسی عبادت یہ فرض نہیں ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ ان پر فدیہ بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جس شخص نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا اور طلوع فجر کے بعد سے غروب شمس تک بے ہوشی لاحق ہو گئی اور پورا دن ہوش نہیں آیا، تو اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس پر قضا لازم ہوگی۔ اور جس شخص کو طلوع فجر سے غروب شمس کے درمیان دن کے کسی حصے میں ہوش آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، جیسا کہ شرح الممتع میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی طلوع فجر کے بعد سے غروب شمس تک اگر بے ہوش رہا، اگرچہ اس آدمی نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا، تو ایسے آدمی کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ارادہ اس نے کر لیا تھا اور پھر دن کے کسی حصہ میں اس کو ہوش آ گیا تو وہ آدمی کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کے لیے کسی مرض یا حادثہ اور چوٹ کے سبب جو ہے اس آدمی کو بے ہوشی لاحق ہو جائے اور اسی حالت میں رمضان کا مہینہ آ جائے، تو ہوش آنے کے بعد ایسے شخص پر روزے کی قضا لازم ہوگی اور نماز کی قضا لازم نہیں ہے۔ یہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الاسلام سوال و جواب کے اندر اس چیز کو درج کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی پر حادثہ کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ آدمی بے ہوشی کے اندر چلا گیا اور مہینوں تک پورا ماہ رمضان اس کا چلا گیا، تو اب آدمی کو جب افاقہ ہوا تو اس آدمی کو ایسے شخص کے اوپر روزہ کی قضا لازم ہے اور نماز کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے جو ہے ایک آدمی کا یعنی عاقل ہونا یہ روزہ کی فرضیت کے لیے یہ دوسری شرط ہے۔ ناظرین، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ العزیز روزہ سے متعلق جو شروط ہیں، آداب ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس کے اندر بیان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.